بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب شریف بدایت المعارف میں ہے۔ بحث ہماری تھی عقیدتنا فی المہدی علیہ السلام۔ حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا کے بارے میں گفتگو تھی۔ 4 مقامات میں گفتگو ہوئی۔ 5واں مقام حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا کی غیبت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں پر مصنف غیبت امام زمانہ کے بارے میں پہلے مرحلے میں کچھ روایات کو ذکر کرتے ہیں۔ روایات کے بعد غیبت کی قسموں کو ذکر کریں گے، یا غیبت صغریٰ ہے یا غیبت کبریٰ ہے۔ غیبت صغریٰ 260 ہجری سے 329 تک کہ تقریباً 70 سال کا عرصہ ہے کہ اس غیبت صغریٰ کے زمانے میں مولا کے نواب خاصہ موجود ہیں کہ وہ 4 افراد ہیں: ابو عمرو عثمان ابن سعید عمری، اور ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، اور تیسرے ابو القاسم حسین ابن روح نوبختی، اور چوتھے ابو الحسن علی ابن محمد سموری۔ یہ 4 بزرگان ہیں جو غیبت صغریٰ کے زمانے میں کہ تقریباً عرض کیا 70 سالوں کا زمانہ ہے، امام اور عام شیعوں کے درمیان واسطہ ہے۔ جیسے یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ختم ہوتا ہے، یعنی 329 ہجری میں، تو اس کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوتا ہے کہ غیبت کبریٰ کا زمانہ الی ما شاء اللہ، جب تک پروردگار عالم چاہے تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اچھا دیکھیں، اصل نقطہ تو یہی ہے، لیکن عبارات بہت زیادہ مفصل شارح نے یہاں پر ذکر کی ہیں، تو عبارات کے ذیل میں نکات کو بھی ذکر کرتے جائیں گے۔ خامسها ان مسألۃ الغیبہ للامام الثانی عشر ارواحنا فداہ مما نص علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الاطہار علیہم السلام قبل ولادتہ۔ فرماتے ہیں کہ 12ویں امام کی غیبت کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے کہ جس پر پیغمبر ختمی مرتبت اور ائمہ اطہار نے نص اور صراحت فرمائی ہے۔ ان مسئلۃ الغیبہ قبل ولادت، یعنی مما نص علیہ قبل ولادت ہی، یعنی آپ کی ولادت سے پہلے ہی رسول اللہ نے اور ائمہ نے امام زمانہ کی غیبت کے بارے میں صراحت کر دی تھی۔ ان مسئلۃ الغیبہ للامام الثانی عشر مما نص علیہ النبی قبل ولادتہ۔ یہ مسئلہ غیبت آپ کی ولادت سے پہلے ہی اس پر رسول اللہ نے اور ائمہ نے نص فرمائی تھی۔ قبل ولادت ہی و غیبت ہی، آپ کی غیبت اور ولادت سے پہلے ہی ان کی جانب سے تصریحات موجود ہیں۔ وَإِلَيْكَ بَعْضُ هَٰذِهِ الْأَخْبَارِ، تمہارے سامنے کچھ نمونے کے طور پر وہ روایات پیش کرتے ہیں کہ جن روایات میں اسی نقطے کا تذکر دیا گیا ہے کہ امام کے ظاہری ولادت اور غیبت سے پہلے ہی ائمہ اور رسول اللہ نے آپ کی غیبت کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر ختمی مرتبت نے فرمایا:
المہدی من ولدی، مہدی علیہ السلام میری نسل میں سے ہے، یکون لہو غیبۃ و حیرہ، کہ اس میرے فرزند کے لیے غیبت ہے اور سرگردانی۔ سرگردانی سے مراد یعنی وہ لوگوں کے درمیان ظاہر نہیں ہے، لوگ اس کی شخصیت کو نہیں جانتے۔ تضل فیہم الامم، اس غیبت اور حیرت میں بہت سارے لوگ، بہت سارے گروہ گمراہ ہو جائیں گے۔ یأتی بذخیرۃ الانبیاء فیملؤها عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، جب وہ آئے گا تو انبیاء کا ذخیرہ اور میراث لے کر آئے گا، اور وہ آئے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ اس سے پہلے زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، وقال صلی اللہ علیہ وآلہ ایضاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے، طوبی لمن ادرک قائم اہل بیتی، خوش بخت ہے وہ بندہ جو میرے اہل بیت میں سے قائم کو درک کرتا ہے، وَهُوَ يَأْتَمُّ بِهِ فِي غَيْبَتِهِ قبل قیامہ، اور وہ بندہ ہوا کی ضمیر من ادرکا یعنی وہ شخص، اور وہ شخص وَهُوَ يَأْتَمُّ بِهِ، وہ اس قائم اہل بیت کی پیروی کرتا ہے، فی غیبت ہی، اس کی غیبت کے زمانے میں اس کو اپنا امام قرار دیتا ہے، قبل قیام ہی، قبل اس کے کہ مولا آئے اور قیام کرے، غیبت کے زمانے میں یہ اس کی امامت کا قائل ہے۔ وَيَتَوَلَّى أَوْلِيَاءَهُ وَيُعَادِي أَعْدَاءَهُ، اور وہ بندہ یعنی من ادرکا، وَيَتَوَلَّى أَوْلِيَاءَهُ، جو امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں ان سے مودت رکھتا ہو، اور جو امام زمانہ کے دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھتا ہو، ایسے بندے کے لیے فرماتے ہیں طوبی لمن ادرکا، جو امام زمانہ کو درک کر لے، اس کی غیبت میں اس کی امامت کا قائل ہو، اس کے غیبت کے زمانے میں اس کے چاہنے والوں سے محبت رکھتا ہو، اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہو، تو ذاک من رفقائی، پیغمبر فرماتے ہیں ایسا بندہ میرے دوستوں میں سے ہے، وذوی مودتی، ایسا بندہ وہ ہے جو ہم سے مودت رکھنے والا ہے، وَأَكْرَمَ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ بندہ قیامت کے دن میری امت میں سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ خوب دیکھیں، ایک لحاظ سے غیبت کا زمانہ بہت ہی مصیبت اور فتنوں کا زمانہ ہے، دوسرے اعتبار سے غیبت کا زمانہ ایسا زمینہ رکھتا ہے کہ اگر انسان ان مقدمات اور اس زمینے سے استفادہ کرے تو قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت والا بندہ بن سکتا ہے۔ وقال امیر المؤمنین علیہ السلام، اسی طریقے سے امیر المؤمنین فرماتے ہیں، للقائم منا غیبۃ، جو ہمارا قائم ہے اس کی ایک غیبت ہے کہ امدھا طویل، جس کا زمان بہت طولانی ہوگا، کأنی بالشیعۃ یجولون جولان النعم فی غیبتہ، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیعہ اس کے غیبت کے زمانے میں اسی طریقے سے سرگردان ہیں جس طریقے سے چوپایا سرگرداں ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنا منزل اور اپنے مقصود کا پتہ نہیں چلتا۔ یجولون جولان النعم، چوپایوں کی طرح ادھر ادھر پھرتے رہیں گے، یطلبون المرعا، چراگاہ کو ڈھونڈیں گے لیکن فلا یجدونہ، اس کو نہیں پائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں، ایک چوپایا جانور آپ لے کر جائیں کسی چراگاہ کے لیے، چراگاہ کو ڈھونڈتے رہیں لیکن اس چراگاہ کو نہ پائیں تو کیسی حالت ہوتی ہے اس چوپائے کی۔
تو غیبت کے زمانے میں ہمارے شیعہ بیچارے بھی اسی طریقے سے سرگرداں ہوں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن نہیں پائیں گے ہمارے قائم کو۔ الا فمن ثبت منہم علی دینہ، خبردار ان شیعوں میں سے کوئی بندہ اس عالم میں اگر اپنے دین پر ثابت ہو جائے، ثابت قدم رہے، لم یقسو قلبہ لطول امد غیبت امامہ، اور اس کے امام کی غیبت کے زمانے کے طولانی ہونے کی وجہ سے اس کا دل سخت نہ ہو، تو فَهُوَ مَعِی فِی دَرَجَتِ یوم القیامہ، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، کہ کتنا مقام ہے۔ وقال الامام الحسن بن علی علیہم السلام، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا خرج ذاک التاسع من ولد اخی الحسین، جب نکلے گا وہ نوواں میرے بھائی حسین کی اولاد میں سے، میرے بھائی حسین کی اولاد میں سے جو نوواں ہے، جب وہ آئے گا، ابن سیدۃ الاماء، جو خدا کی کنیزیں ہیں ان کی سردار کنیز کا بیٹا، یطیل اللہ عمرہ فی غیبتہ، اس کی غیبت میں خدا اس کی عمر کو طولانی کرے گا، ثم یظہرہ بقدرتہ فی صورت شاب ابن دون 40 سنہ، پھر پروردگار عالم اپنی قدرت سے اس کو ظاہر کرے گا ایسے جوان کی صورت میں جس کی عمر 40 سال سے کمتر ہے۔ ذالک لیعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ سارا کام پروردگار عالم کرے گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وقال الامام الحسین بن علی علیہم السلام، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، قائم هذه الامة هو التاسع من ولدی، اس امت کا قائم میرا نوواں بیٹا ہے، وہو صاحب الغیبہ، وہ صاحب غیبت ہے، وہو الذی یقسم میراثہ وہو حی، اس کی میراث کو تقسیم کیا جائے گا درحالی کہ وہ زندہ ہوگا۔ روى المفضل عن الصادق علیہ السلام، مفضل امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ انہو قال ان لصاحب ھذا الامر لغیبتین، اس امر امامت کا جو صاحب ہے اس کی 2 غیبتیں ہیں، احدہما اطول من الاخری، دونوں میں سے ایک غیبت دوسری غیبت سے طولانی تر ہوگی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبر اکرم امیر المؤمنین امام حسن مجتبی امام حسین علیہ السلام دوسرے ائمہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی غیبت کی خبر دیتے ہیں۔ قال الشیخ الطوسی بعد نقل ھذا الحدیث، مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَىٰ إِمَامَةِ ابن الحسن، ابن حسن یعنی حسن عسکری، وہ چیز جو دلالت کرتی ہے امام حسن عسکری کے بیٹے کی امامت پر، وصحت غیبت ہی، اور اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ واقعاً وہ غائب ہوگا، ما ظہر واشتہر من الاخبار، فرماتے یدلو ما ظہر واشتہر من الاخبار، وہ روایات جو ظاہر ہیں اور مشہور ہیں وہ دلالت کرتی ہیں اس پر، الشائعۃ الزائعہ، جو بہت زیادہ مشہور روایات ہیں، ان آبائہ، اس امام کے آباء و اجداد سے، قبل ھذہ الاوقات، آپ کی غیبت سے پہلے بہت زیادہ روایات ہیں، حلا بزمان طویل، یعنی اس زمانے سے بہت عرصہ پہلے، حتیٰ پیغمبر نے فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا کہ من ان لصاحب ھذا الامر غیبۃ وصفۃ غیبتہ، فرماتے ہیں کہ وہ کیا دلالت کرتی ہیں کہ ان
من ان لصاحب ھذا الامر غیبتاً، کہ اس امر کے صاحب کے لیے ایک غیبت ہے، وصفت غیبتہ وما یجری فیہا من الاختلاف، یا وصفت غیبتہ وما یجری فیہا من الاختلاف، اور اسی طریقے سے آپ کے غیبت کی توصیف اور اس غیبت کے زمانے میں جو اختلاف ہوگا وہ بہت عرصہ پہلے ائمہ نے بتا دیا تھا۔ وَيَحْدُثُ فِيهَا مِنَ الْحَوَادِثِ، اور اس غیبت کے زمانے میں جو واقعات رونما ہوں گے ان کو بتایا۔ وَأَنَّهُ يَكُونُ لَهُ غَیبَتَانِ، اور یہ مطلب کہ اس امام کی دو غیبتیں ہوں گی کہ احداہما اطول من الاخری، ایک غیبت دوسری غیبت سے طولانی تر ہوگی۔ وَأَنَّ الْأُولَىٰ تُعْرَفُ فِيهَا أَخْبَارُهُ، جو پہلی غیبت ہے یعنی غیبت صغریٰ، اس میں آپ کے بیانات اور فرامین کا پتہ چلے گا، جبکہ وَالثَّانِيَةَ لَا تُعْرَفُ فِيهَا أَخْبَارُهُ، اور جو دوسری غیبت ہے غیبت کبریٰ، اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں آپ کے فرامین کا پتہ نہیں چلے گا۔ فَوَافَقَ ذَلِكَ عَلَىٰ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بات اسی طریقے سے عیناً ہوئی جس طریقے سے روایات نے بیان کیا، جیسے روایات متضمن تھی اسی طریقے سے موافقت بھی ہوئی، یعنی دو غیبتیں ہوئیں۔ وَلَوْلَا صِحَّتُهَا وَصِحَّةُ إِمَامَتِهِ لَمَا وَافَقَ ذَلِكَ، اگر واقعاً یہ اخبار درست نہ ہوتی اور آپ کی امامت صحیح نہ ہوتی تو یہ مطابقت نہ ہوتی، یعنی جیسے پیغمبر نے بیان کیا، جیسے ائمہ نے بیان کیا، عیناً اسی طریقے سے ہوا۔ خوب یہ نقطہ بیان کر رہا ہے وہ روایات بھی درست ہیں اور آپ کی امامت بھی درست ہے۔ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِإِعْلَامِ اللَّهِ عَلَىٰ نَبِيِّهِ، اور یہ چیز جو پہلے سے مثلاً پیش بینی کی جائے اور وہ اسی طریقے سے واقع ہو، یہ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ پروردگار عالم کی جانب سے اپنے نبی کے لیے یہ راز کھولا گیا ہو، کہ خداوند متعال نے اپنے نبی کی زبانی یہ اعلان کروایا، یہ اعلام کروایا، انہوں نے بیان کیا، اس کے نائبین نے بیان کیا۔ وقال امین الاسلام الطبرسی قدس سرہ، مرحوم امین الاسلام طبرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِن جُمْلَةِ ثقات المحدثین والمصنفین من الشیعہ الحسن بن محبوب الزراد، اگر شیعہ محدثین میں سے، ثقات میں سے، شیعہ مصنفین میں سے ایک حسن بن محبوب ہے۔ وقد صنف کتاب المشیخہ الذي هو في اصول الشیعة اشہر من کتاب المزنی و امثالہ، انہوں نے ایک مشیخہ لکھا جو اصول شیعہ میں اہل سنت کے جو کتاب ہیں، مزنی کی جو کتاب ہے اس سے زیادہ مشہور ہے۔ حل صنف کتاب المشیعہ قبل زمان الغیبہ، غیبت کے زمانے سے پہلے، باکثر من 100 سنۃ، 100 سال قبل انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ تذکر فی بعض ما اوردناہ من اخبار الغیبہ، اس اپنی تصنیف میں بعض وہ روایات نقل کرتے ہیں جو غیبت کے بارے میں ہیں اور ہم نے آپ کو بیان کی۔ فوافق الخبر الخبر، جیسے روایت تھی حقیقت اسی طریقے سے ہوئی۔ وحصل کل ما تضمنہ الخبر بلا اختلاف، اور عیناً اسی طریقے سے ہوا جیسے روایت میں بیان کیا گیا تھا۔ فاخبار الغیبۃ متواترۃ ومستورۃ فی الکتب قبل ولادتہ، غیبت کی جو روایات ہیں وہ متواتر ہیں اور کتابوں میں لکھی جا چکی ہیں آپ کی ولادت سے پہلے۔ قال المحقق اللاہیجی قدس سرہ ان وجوب غیبت الامام الثانی عشر متواتر عن النبی وکل واحد من الائمۃ علیہم السلام۔ مرحوم لاہیجی کہتے ہیں کہ 12ویں امام کے وجوب غیبت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ پیغمبر اور ان سے پہلے والے ائمہ سے
تواتر کے ذریعے سے نقل ہوئی ہیں۔ وقال المحقق القمی رحمہ اللہ یا قدس سرہ، مرحوم قمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کثیرا من جوامع الشیعہ الفت قبل ولادت جنابہ علیہ السلام، بہت سارے شیعی جوامع آپ کی ولادت سے پہلے لکھے گئے۔ فہذہ الاخبار مضافا الی کونہا متواترۃ ومفیدۃ للیقین تکون مقرونۃ بالاعجاز، یہ روایات ساتھ اس کے کہ متواتر ہیں اور مفید یقین ہیں، یہ روایات ایک طریقے کے معجزے کو بھی لیے ہوئے ہیں، کیونکہ لاجتماعہا علی الاخبار بتولدہ ووقوع ما اخبروا بہ، کیونکہ ان روایات میں ہے کہ آپ کی ولادت ہوگی اور اسی طریقے سے واقع ہوا جس طریقے سے ان روایات میں خبر دی گئی ہے، تو یہ بھی ایک طریقے سے معجزہ ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر بہت سارے وجوہ اعجاز ہیں، اعجاز کی بہت ساری جہتیں ہیں، من جملہ ان جہتوں میں سے ایک جہت اعجاز یہ ہے کہ قرآن مستقبل کی خبریں بیان کرتا ہے، پھر وہ خبریں عیناً اسی طریقے سے واقع بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے بارے میں جو روایات ہیں آپ کی ولادت سے پہلے بیان کی گئی ہیں اور عیناً اسی طریقے سے واقع بھی ہوا ہے، تو خوب یہ بھی ایک طریقے کا معجزہ ہے۔ ثم ان الغیبۃ الصغریٰ وقعت من سنہ، کہتے ہیں کہ غیبت صغریٰ واقع ہوئی ہے 260 ہجری سے 329 تک، وہی تقرب من 70 سنہ، یہ 70 سالوں کے قریب کا عرصہ ہے۔ والغیبۃ الکبریٰ وقعت من سنہ، اور غیبت کبریٰ 329 سے واقع ہوئی ہے، ودامت الی یومنا ھذا، جو ابھی تک چل رہی ہے، کہ جو مصنف اس کتاب کو لکھ رہے ہیں 1409 ہجری کی بات کر رہے ہیں، اب 1448 ہو گیا ہے، یعنی تقریباً 40-39 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ وتدوم الی یوم الظہور عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور یہ غیبت چلتی رہے گی جب تک کہ آپ کا ظہور ہو جائے۔ وجعلنا من اعوانہ وانصارہ بلطفہ وکرمہ، کہ پروردگار عالم ہمیں اس کے انصار مددگاروں میں سے قرار دے اپنے لطف و کرم کے ساتھ۔ وَلَعَلَّ الْغَيْبَةَ الصُّغْرَىٰ وَقَعَتْ عَلَىٰ مَا لَهَا مِن نَوْعِ ارْتِبَاطٍ خَاصٍ بَيْنَ نُوَّابِهِ الْخَاصَّةِ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ، اور شاید یہ جو غیبت صغریٰ واقع ہوئی کہ اس غیبت صغریٰ میں پایا جاتا تھا وہ ارتباط خاص آپ کے نواب خاص اور مومنین کے درمیان، یہ غیبت صغریٰ واقع ہوئی کیوں؟ تمہیداً لوقوع الغیبت الکبریٰ، تاکہ یہ تمہید اور مقدمہ ہو غیبت کبریٰ کے لیے، کہ التی لا صلۃ بینہ وبین المؤمنین، کہ غیبت کبریٰ میں دیگے امام اور مومنین کے درمیان امام اور مأموم کا ارتباط نہیں ہوگا۔ ولو بعنوان النیابت الخاصہ، نیابت خاصہ کا عنوان تمام ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا كَانَتْ وَظِيفَةُ الْمُؤْمِنِينَ فِيهَا هُوَ الرُّجُوعُ إِلَى النُّوَّابِ الْعَامَّةِ، ایسے زمانے میں مؤمنین کا وظیفہ یہ ہے کہ جو ان کے نائبین عام ہیں، یعنی کسی خاص شخص کو معین نہیں کیا امام نے کہ یہ میرا نائب ہے، بلکہ امام نے عمومی طریقے سے صفات کو بیان کر دیا۔ اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ وحافظا لدینہ ومخالفا لہواہ ومطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ، یہ جو عمومی شرائط جس بھی بندے میں پائے جائیں گے وہ آپ کا نائب عام ہوگا۔ قال الشہید السید محمد باقر الصدر قدس سرہ، مرحوم شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد لوحظ ان هذه الغیبہ اذا جاءت مفاجأة حققت صدمة کبیرة للقواعد الشعبیہ، کہتے ہیں کہ اس چیز کا لحاظ کیا گیا ہے کہ اگر یہ غیبت اچانک واقع ہوتی
تو حققت صدمتن کبیرہ، تو یہ اچانک غیبت بہت بڑا دھچکا پہنچاتی للقواعد الشعبیہ للامامت فی الامت الاسلامیہ، امت اسلامیہ میں جو امامت کے بنیادی قواعد اور بنیادیں تھیں ان کو بہت زیادہ دھچکا لگتا. یعنی پہلے مرحلے میں اچانک سے غیبت صغریٰ سے پہلے ہی غیبت کبریٰ ہو جاتی تو بنیادیں ہل جاتی، کیونکہ لأن هذه القواعد كانت معتادة على الاتصال بالامام في كل عصر والتفاعل معه، کیونکہ یہ بنیادیں اس طریقے سے تھی کہ عادت یہ ہوتی تھی کہ امام کے ساتھ اتصال ہوتا تھا ہر زمانے میں، امام اور معمومین کا آپس میں تفاعل ہوتا تھا، یہ سوال کرتے وہ جواب دیتے، ایسے ارتباط تھا. والرجوع الیہ فی حل المشاکل المتنوعہ، اور جو مشکلات مختلف قسم کی آتے ہیں ان کے حل کے لیے امام کی طرف رجوع کیا جاتا تھا. فَإِذَا غَابَ الْإِمَامُ عَنْ شِيعَتِهِ فُجَاءَةً، اگر امام شیعوں سے اچانک غائب ہو جاتے، وَشَعَرُوا بِالْإِنْقِطَاعِ عَنْ قِيَادَتِهِمِ الرُّوحِيَّةِ وَالْفِكْرِيَّةِ، اور وہ احساس کرتے کہ جو ان کی نفسیاتی، فکری، عقیدتی، روحی جو قیادت اور سرپرستی ہے وہ ختم ہو گئی، تو سببت هذه الغیبۃ المفاجأہ، تو یہ والی غیبت کیا کرتی، ایک مفاجعہ، ایک اچانک جسے کہا جائے کہ ایک خال کو جنم لیتی. الاحساس بفراغ دفعی حائل، احساس کیا جاتا کہ ایک بہت بڑا دفعتاً ڈرانے والا خال وجود میں آ گیا، کہ قد یأسف بالکیان کلہ، کہ وہ پوری ہستی کو کیا کر دیتا، ختم کر دیتا. وَيُشَتِّتُ شَمْلَهُ، اس کے اجتماع کو بکھیر دیتا. فَكَانَ لَا بُدَّ مِن تَمْهِيدٍ لِهَذِهِ الْغَيْبَةِ، پس ضروری تھا کہ اس غیبت کے لیے مقدمہ چینی ہو. لِكَيْ تَأْلَفَهَا هَذِهِ الْقَوَاعِدُ بِالتَّدْرِيجِ، تاکہ یہ بنیادیں آہستہ آہستہ مأنوس ہو جائیں اس چیز سے. وَتَقَيَّفَ نَفْسَهَا شَيْئًا فَشَيْئًا عَلَىٰ أَسَاسِهَا، یہ قواعد خود بخود آہستہ آہستہ اپنی بنیادوں پر کھڑے ہو جاتے. وَكَانَ هَذَا التَّمْهِيدُ هُوَ الْغَيْبَةُ الصُّغْرَىٰ، اور یہ مقدمہ چینی وہی غیبت صغریٰ ہے. التي اختفى فيها الامام المہدی علیہ السلام عن المسرح العام، کہ جس غیبت صغریٰ میں امام زمانہ عمومی منظر نامے سے غائب ہوئے. البتہ غیر انہ کان دائم الصلۃ بقواعدہ وشیعتہ عن طریق وکلائہ ونوابہ، لیکن ہمیشہ امام مرتبط ہوتے تھے ان بنیادوں سے، ان شیعوں سے، اپنے وکلاء اور نائبین کے ذریعے سے. والثقات من اصحابہ، اپنے جو ثقہ اصحاب تھے ان کے ذریعے سے. الذین یشکلون، وہ ثقہ اصحاب جو تشکیل دیتے تھے حمزۃ الوصل بینہ و بین الناس، لوگوں کے درمیان اور امام کے درمیان کا انہو حمزہ وصل ہے. بین الناس المؤمنین بخطہ الامامی، اعلی امامی خط کے اعتبار سے دیکھا جائے یہ ایک حمزہ وصل کی حیثیت رکھتے ہیں. حمزہ وصل کا یہی کام ہے نا، آگے اور پیچھے اگر آ جائے تو درمیان میں وہ کیا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. یعنی جوڑنے والے تھے، امام کو امت کے ساتھ جوڑنے والے یہ افراد تھے. ثم ان النواب الخاصۃ فی الغیبۃ الصغریٰ اربعۃ، کہتے ہیں غیبت صغریٰ کے اندر جو نائبین تھے وہ 4 تھے. وہم، ایک ابو عمر عثمان ابن سعید امری، ابو جعفر جو ان کا بیٹا ہے محمد ابن عثمان ابن سعید امری، ابو القاسم حسین ابن روح نوبختی، ابو الحسن علی ابن محمد سموری، کہ وہم الاجلاء الکرام والوجوہ المزام، یہ کریم بزرگان تھے، چہرے تھے جو سایہ افغن تھے تمام شیعوں پر. قال الشیخ الطوسی قدس سرہ، مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہاں پر بحث کرتے ہیں سفرائے ائمہ کے بارے میں. کلن
فَأَمَّا السُّفَرَاءُ الْمَمْدُوحُونَ فِي زَمَانِ الْغَیبَةِ، اما وہ سفراء جو غیبت کے زمانے میں ممدوح ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ملعون تھے، کچھ ایسے تھے جو ممدوح تھے، جو ممدوح ہیں ان کی بات کریں۔ فَأَوَّلُهُمْ مَنْ نَسَّبَهُ ابو الحسن علی بن محمد العسکری و ابو محمد الحسن بن علی ابن محمد ابنہ، کہتے ہیں کہ پہلا بندہ وہ ہے کہ جس کو امام ابو الحسن یعنی امام ہادی علیہ السلام نے 10ویں امام نے پہلے منسوب کیا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے امام حسن عسکری نے اس کو منسوب کیا۔ وہ کون ہے؟ وَهُوَ الشیخ الموثوق بِهِ ابو عمرو عثمان بن سعید العمری، پہلا نائب جو امام زمانہ کا ہے غیبت کے زمانے میں، عثمان ابن سعید عمری، جو امام سے پہلے امام حسن عسکری کا نمائندہ بھی تھا، اور امام حسن عسکری سے پہلے امام ہادی علیہ السلام علی نقی علیہ السلام کا نمائندہ بھی تھا۔ وَكَانَ أَسَدِيًّا، وہ اسدی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ إِلَىٰ أَن نُقِلَ فِي حَقِّهِ عَنِ الْإِمَامِ علی بن محمد الحادی صلوات اللہ علیہ، یہاں تک کہ اس کے بارے میں امام ہادی علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ انہو قال، امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا، ھذا ابو عمرو الثقۃ الامین، یہ ابو عمرو ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، امانت دار ہے۔ ما قالہ لکم فانی یقولہ، جو بھی تمہیں کہے سمجھ جاؤ میری جانب سے کہہ رہا ہے۔ وما اداہ الیکم فانی یؤدیہ، اور جو بھی تمہاری طرف پہنچائے وہ حقیقت میں میری طرف سے پہنچا رہا ہے۔ کہ یعنی ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ اس کی بات میری بات ہے، تو وہ جو بھی آپ کو پہنچا رہا ہے ہماری جانب سے تو حقیقت میں ہماری طرف سے ہی ہے۔ وَإِلَىٰ أَن نُقِلَ فِي حَقِّهِ وَابْنِهِ عَنْ أَبِي محمد الحسن علیہ السلام، اور ان کے بیٹے کے بارے میں امام حسن عسکری سے نقل ہوا ہے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنَّ عثمان بن سعید العمری وکیلی، گواہ رہنا تم لوگ، شہادت دینا کہ عثمان ابن سعید عمری میرے وکیل ہیں۔ وَأَنَّ ابْنَهُ مُحَمَّدًا وَكِيلُ ابْنِ مَهْدِيِّكُمْ، اور اس کا بیٹا محمد میرے بیٹے مہدی کا وکیل ہوگا۔ اِلیٰ أَن قال، یہاں تک کہ مرحوم شیخ طوسی فرماتے ہیں، وَكَانَتْ تَوْقِیعَاتُ صاحب الْأَمْرِ علیہ السلام تخرج علی یدی عثمان بن سعید وابنہ ابی جعفر محمد بن عثمان الی شیعتہ، کہتے ہیں کہ توقیعات، وہ نامے، وہ مکتوبات جو امام زمانہ کے تھے وہ عثمان بن سعید اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے تھے۔ الی شیعتہ، امام جو مکتوبات اپنے شیعوں کی طرف لکھتے تھے۔ وخواص ابی ابی محمد بالامر والنہی والاجوبۃ اما تسأل الشیعۃ عنہ، درست ہے، جو خواص شیعہ تھے خود امام زمانہ کے، ان کے والد کے جو خواص شیعہ تھے ان کے بارے میں جو توقیعات امر و نہی کے اعتبار سے یا جو امام سے سوالات پوچھے جاتے تھے ان کے جوابات ان دونوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے تھے۔ اذا احتاجت الی السؤال فیہ، اگر وہ خواص شیعہ امام کی طرف سوال کے لیے محتاج ہوتے تھے، کوئی سوال وغیرہ کرنا ہوتا تھا تو انہی کے ہاتھوں پر وہ توقیعات ظاہر ہوتی تھی، بلے ظاہر ہوتی تھی۔ یہ کیا ہوا دیکھیں، تخرجو بالخط، یہ بالخط اسی تخرجو کے متعلق ہے، وہ توقیعات خارج ہوتی بالخط الذی کان یخرج فی حیات الحسن، عیناً خط بھی وہی ہوتا تھا جس خط اور لکھت جو خط امام حسن عسکری کے زمانے میں ہوتا تھا، یعنی عیناً لکھا ہوا بھی ویسا کا ویسا ہوتا تھا۔ فلم تزل الشیعۃ مقیمۃ علی عدالتہما، شیعہ تمام افراد ان کی عدالت پر قائم تھے، کہتے تھے بھئی یہ دونوں باپ بیٹے عادل ہیں۔ الی ان توفی عثمان بن سعید رحمہ اللہ وغسلہ ابنہ ابو جعفر، یہاں تک کہ عثمان بن سعید کی وفات ہوتی ہے، خدا اس پر رحمت کرے، اور ان کو ان کا بیٹا ابو جعفر غسل دیتا ہے۔ وتولی القیام بہ، اس کی جگہ پر جو ہے وہ کیا ہے مقرر ہو جاتا ہے۔
وحصل الامر کلہ مردودا الیہ، سارے کے سارے امور اس کی طرف پلٹائے جاتے تھے۔ وشیعۃ مجتمعۃ علی عدالتہ وثقتہ وامانتہ، اور شیعوں کا اتفاق تھا آپ کی عدالت، آپ کی وثاقت اور آپ کی امانت پر۔ لما تقدم لہ من النص علیہ بالامانہ، کیونکہ پہلے تم پڑھ چکے ہو کہ اس کی امانت داری پر امام کی جانب سے نص قائم ہے۔ والامر بالرجوع الیہ فی حیات الحسن وبعد موتہ فی حیات ابی عثمان بن سعید رحمہ اللہ، کیونکہ حتیٰ امام حسن عسکری کے زمانے میں بھی اس کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، ان کے بابا کی وفات کے بعد یعنی عثمان بن سعید کی وفات کے بعد بھی اسی بیٹے کی طرف جو ہے وہ کیا ابو جعفر محمد بن عثمان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ الی ان قال، یہاں تک کہ خرجت توقیع الی الشیخ ابی جعفر محمد بن عثمان بن سعید الامری، یہاں تک کہ امام زمانہ کی جانب سے مکتوب آتا ہے محمد بن عثمان بن سعید امری کی طرف فی التعزیۃ بابی ہے، امام زمانہ خود ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید سے اس کے والد کی تعزیت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ وجاء فی التوقیع المذکور، اس مکتوب میں ایسے آیا ہے، امام نے یوں لکھا ہے، امام زمانہ نے جو تسلیت دی ہے عثمان بن سعید کے بیٹے کو، اجزل اللہ لک الثواب، خدا تمہارے لیے بہت زیادہ ثواب قرار دے، واحسن لک العزا، اور یہ جو تمہارا غم ہے اس کو احسن طریقے سے جزا کے اعتبار سے قرار دے۔ رزقت و رزقنا، تم بھی غمگین ہو ہم بھی غمگین ہیں۔ واوحشک فراقہ، اور تجھے اپنے والد کے فراق نے وحشت میں ڈال دیا، واوحشنا، ہمیں بھی وحشت میں ڈالا، یعنی بہت دکھ ہوا۔ فسرہ اللہ فی منقلبہ، وہ جس مقام کی طرف پلٹایا گیا ہے خدا اس کے لیے وہ خوشگوار قرار دے۔ وکان من کمال سعادتہ ان رزقہ اللہ ولدا مثلک، اور اس کی کمال سعادت یہ تھی کہ خدا نے اس کو تجھ جیسا بیٹا دیا کہ یخلفہ من بعدہ، جو باپ کے بعد اس کا خلیفہ بنا، ویقوم مقامہ بامرہ، اور اس کی جگہ پر جانشین بنا، ویترحم علیہ، اور اس کے لیے طلب رحمت کرے۔ خدا نے ایسا بیٹا اس ابو جعفر عثمان کو دیا، یہ اس کا اس کے لیے کمال سعادت ہے۔ وَأَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور میں خدا کی حمد کرتا ہوں۔ فَإِنَّ الْأَنفُسَ طِيبَةٌ بِمَكَانِكَ، لوگ تم سے راضی ہیں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ وَعِندَكَ، جو خدا نے تمہارے اندر رکھا ہے اور جو تیرے پاس رکھا ہے لوگ اس سے راضی ہیں۔ أَعَانَكَ اللَّهُ وَقَوَّاكَ، پروردگار عالم تیری مدد کرے، تمہیں قوت دے، تمہیں محکم کرے، ووفقک، تمہیں توفیق دے، وکان لک ولیا وحافظا ورائیا، خدا تمہارا ولی ہے رہے، خدا تمہارا حافظ رہے، خدا تمہارے امور کو چلانے والا رہے۔ کہ یہ امام زمانہ کی جانب سے خود ابو جعفر کی طرف ایک توقیع۔ ثم قال الشیخ قدس سرہ، اس کے بعد مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والتوقیعات تخرج علی یدہ الی الشیعۃ فی المہمات طول حیاتہ، تو امام علیہ السلام کے مکتوبات اسی کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے تھے شیعوں کی طرف فی المہمات، اہم ترین حوائج میں، طول حیاتہ، جب تک وہ زندہ رہا، بالخط الذی کانت تخرج فی حیات ابی عثمان، عیناً اسی لکھائی میں جس لکھائی میں اس کے بابا کے پاس آتے تھے، کہ لا یعرف الشیعۃ فی ھذا الامر غیرہ، اس چیز میں شیعہ اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پہچانتے تھے، ولا یرجع الی احد سواہ، اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، یعنی سارے شیعہ اس کو مانتے تھے۔ وقد نقلت عنہ دلائل کثیرۃ ومعجزات الامام التی ظہرت علی یدہ، بہت سارے دلائل اس کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئے، امام کے معجزات اس کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئے، وامور، اور بہت سارے امور کے اخبرہم بہا عنہ زادتہم فی ھذا الامر بصیرۃ، بہت سارے امور اعجاز کرامات وغیرہ جو ان کو بتاتا تھا تو لوگوں کی بصیرتوں میں بھی اضافہ ہوتا تھا، یعنی اولیاء الہی میں سے تھا۔
وہی مشہورۃ عند الشیعہ وقدمنا طرفا منہا، کہ یہ عبارات تقریباً درست شیخ طوسی کی ہے لیکن بحار الانوار میں بھی مفصل نقل ہوئی ہیں۔ تو مرحوم شیخ طوسی کہتے ہیں کہ وہ روایات، وہ چیزیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، فلا نطول بإعادتها، اس کو دوبارہ نقل کر کے طولانی نہیں کرنا چاہتے کلام۔ الی ان روا انه لما حضرت ابا جعفر محمد بن عثمان الامری الوفات، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جب ابو جعفر محمد بن عثمان امری کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو کان جعفر بن احمد بن متیل جالسا عند رأسہ، یہ شیعوں میں سے بزرگان میں سے تھا جعفر بن احمد بن متیل، وہ ابو جعفر محمد بن عثمان امری کے سرانے بیٹھا تھا، و ابو القاسم بن روح، ابو القاسم بن روح جالسا عند رجلہ، وہ پایتنی بیٹھے تھے۔ فالتفت الی جعفر بن احمد بن متیل، تو ابو جعفر محمد بن عثمان امری اس جعفر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وقال امرت ان اوصی الی ابی القاسم الحسین بن روح، مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں وصیت کروں ابو القاسم حسین بن روح کی طرف۔ بحار الانوار میں دیکھیں مرحوم مجلسی نے جہاں پر ان نواب اربعہ کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر تفصیل سے لکھا ہے کہ خود یہ جو ابو جعفر محمد بن عثمان امری نائب خاص تھے امام زمانہ کے، تو اس نے بھی اپنے نیچے کچھ نائب بنائے ہوئے تھے، خواص بنائے ہوئے تھے جن کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ مرتبط ہوتے تھے۔ ان افراد میں سب سے زیادہ قریب جو ابو جعفر محمد بن عثمان امری کے ہوتا تھا وہ جعفر بن احمد بن متیل تھا، کہ جو اس روایت کے مطابق خود ان کے سرانے بیٹھا تھا۔ حسین بن رو بھی تھے لیکن ان کو اتنا لوگ ابھی اس طریقے سے نہیں جانتے تھے، تو بہت سارے شیعہ افراد یہی سمجھتے تھے کہ شاید ابو جعفر محمد بن عثمان امری کے بعد جو تیسرا نائب خاص بنے گا وہ جعفر بن احمد بن متیل ہوگا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا۔ لیکن اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جب ان کا آخری وقت آتا ہے وہ بیٹھا بھی سرانے ہے، لیکن جعفر بن احمد بن متیل کو کہتے ہیں کہ مجھے امر ہوا ہے کہ میں اپنا نائب ابو القاسم حسین بن روح کو بناؤں جو پایتنی بیٹھا تھا۔ فقام جعفر بن احمد بن متیل من عند رأسہ، وہ جعفر بن احمد بن متیل سرانے سے اٹھتا ہے، وأخذ بید ابی القاسم واجلسہ فی مکانہ، ابو القاسم یعنی حسین بن رو کا ہاتھ لیتا ہے اور اس کو اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے سرانے، وتحول بنفسہ الی عند رجلیہ، اور خود پایتنی کی طرف آ جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ان اولیاء الہی کا مقام تھا، اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو یہاں پر بالکل بگڑ جاتا، لیکن نہ، جیسے ہی انہوں نے کہا کہ بھئی امر ہوا ہے کہ ابو القاسم حسین بن رو کو نمائندہ بنانا ہے، حالانکہ مشہور معروف شیعوں کے نزدیک بھی ایسے لگ رہا تھا کہ جعفر بن احمد بن متیل بنے گا، لیکن نہ، وہ بالکل اٹھ جاتا ہے۔ الی ان قال، یہاں تک کہ شیخ طوسی فرماتے ہیں لما اشتدت حالہ، جب ابو جعفر محمد بن عثمان امری کا حال بہت زیادہ شدید ہو جاتا ہے تو اجتمع جماعت من وجوہ الشیعہ، جو شیعہ بزرگان ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں۔ الی ان قال، یہاں تک کہ شیخ طوسی کہتے ہیں فدخلوا علی ابی جعفر رضی اللہ عنہ، ابو جعفر محمد بن عثمان کے پاس یہ لوگ آتے ہیں، فقالوا له، اور کہتے ہیں فَإِنْ حَدَثَ أَمْرٌ فَمَنْ يَكُونُ مَكَانَكَ، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جائے تو پھر آپ کی جگہ پر کون ہوگا؟ تو فقال لهم، ابو جعفر محمد بن عثمان امری کہتے ہیں هذا ابو القاسم الحسین بن روح ابن ابی بحر نوبختی، تو میری جگہ پر یہ ابو القاسم حسین بن روح نوبختی القائم و مقامی، میرا قائم مقام ہوگا۔ والسفیر بینکم و بین صاحب الامر، تمہارے درمیان اور امام زمانہ کے درمیان سفیر ابو القاسم حسین بن رو ہے۔ والوکیل لا وثقۃ الامین فرجعوا الیہ فی امورکم، یہ امام کا وکیل ہے، یہ قابل اعتماد اور امین ہے، اس کی طرف اپنے امور میں رجوع کیجیے گا۔ وَأَوَّلُوا عَلَيَّ فِي مُهِمَّاتِكُمْ، اور اسی پر اعتماد کیجیے گا اپنے مہمات یعنی اپنی حاجات میں۔ فَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، ابو جعفر کہتے ہیں کہ مجھے اس طریقے سے امر کیا گیا ہے، وقت بلغت، اور میں نے بھی ویسے کا ویسا پہنچا دیا۔ الی ان قال الشیخ، یہاں تک کہ مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
وکان ابو القاسم رحمہ اللہ من اعقل الناس عند المخالف والموافق. جو ہے وہ کیا ہے قاسم حسین ابن روح بہت ہی با تدبیر اور عاقل انسان تھے. شیعہ سنی سب اس کو قبول کرتے تھے. وَأَوْصَى ابو القاسم، یہ حسین ابن روح کے بارے میں بہت زیادہ قضایا معروف ہیں کہ آپ بہت زیادہ تقیے کا خیال کرتے تھے. خود مرحوم مجلسی نے شیخ طوسی سے ظاہراً نقل کیا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا، آپ کو بتایا گیا کہ اس نے امیر شام پر ایک مرتبہ لعن کیا ہے، تو آپ نے اس کو نکال دیا، پھر کبھی بھی اس کو اپنی غلامی میں اپنے خادم کے عنوان سے قبول نہیں کیا. بہت سارے شیعوں نے وساطت کی لیکن کہا کہ نہ، امام کی جانب سے میں مأمور ہوں کہ تقیے پر عمل کروں. یہ خلاف تقیہ کام کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے ابو القاسم حسین بن روح تقیے پر بہت شدت کے ساتھ عمل کرتے تھے. عجیب و غریب وقائع ان کے خود اس میں بہار میں مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں. برحال ابو القاسم حسین بن روح کے بعد وَأَوْصَى ابو القاسم إِلَىٰ ابی الحسن علی بن محمد سموری. پھر حسین ابن روح نے ابو الحسن علی بن محمد سموری کو اپنا وصی بنایا. فقام بما کان الی ابی القاسم. خوب تو یہ وہی امور سنبھالتا تھا جو حضرت حسین ابن روح سنبھالتے تھے. فلما حضرتہ الوفات، جب ابو الحسن علی ابن محمد سموری کی وفات کا وقت ہوا تو حضرت الشیعۃ عندہ، شیعہ ان کے پاس آئے. وسألتہ عن الموکل بعدہ، سوال کیا کہ آپ کے بعد کس کو وکیل بنایا گیا ہے. وَلِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، آپ کا قائم مقام کون ہوگا. فَلَمْ يَظْهَرْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ آپ کے بعد کون ہوگا. وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِأَنْ يُوصِيَ إِلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَهُ فِي هَذَا الشَّأْنِ. تو ابو الحسن علی ابن محمد سموری نے کہا کہ مجھے امر نہیں کیا گیا کہ میں کسی بندے کو اپنا وصی بناؤں. إِلَىٰ أَنْ قَالَ، یہاں تک کہ شیخ طوسی فَأَخْرَجَ إِلَى النَّاسِ تَوْقِيعًا قَبْلَ وَفَاتِهِ کہ نسختہ. شیخ طوسی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ان کی طرف امام کی جانب سے ایک مکتوب آتا ہے جو آپ نے یعنی آخری نمائندے نے ابو الحسن علی ابن محمد سموری نے اپنی وفات سے پہلے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ وہ توقیع یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی ابن محمد سموری، اے علی ابن محمد سموری، اعظم اللہ اجر اخوانک فیک فانک میت ما بینک و بین ستۃ ایام، خدا تمہیں اجر دے، تم 6 دنوں کے اندر مرنے والے ہو. فجمع امرک، اپنے امور کو اکٹھا کرو. ولا توص الی احد، کسی کو بھی وصی نہ بنانا کہ فیقوم مقامک بعد وفاتک، تعین کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہارا قائم مقام بنے، نہ کسی کی طرف بھی وصیت نہ کرنا. فقد وقعت الغیبۃ التامہ، غیبت تامہ کا وقت آ چکا ہے. فلا ظہور الا بعد اذن اللہ تعالی ذکرہ، کہ پس ظہور نہیں ہوگا مگر اس وقت کہ جب پروردگار عالم اذن دے. وذالک بعد طول الامد وقسوۃ القلوب وامتلاء الارض جورا، اور یہ ظہور بہت ہی بڑی مدت کے بعد ہوگا جب قلوب قاسی اور زنگ آلود ہو جائیں گی، زمین ظلم سے بھر جائے گی. وسیأتی شیعتی من یدعی المشاہدہ، اور بعض ایسے شیعہ ہمارے ہوں گے جو مشاہدے کا ادعا کریں گے. الا فمن ادعى المشاہدۃ قبل خروج السفیان وصیحہ فہو کذاب مفترن. خبردار آگاہ ہو جاؤ، سفیانی کے نکلنے سے پہلے اور آسمانی آواز سے پہلے اگر کوئی مشاہدے کا ادعا کرے تو وہ جھوٹا ہے. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. قال الشیخ قال راوی الخبر، مرحوم شیخ طوسی کہتے ہیں کہ اس خبر کا راوی کہتا ہے فنسخنا هذا التوقیع وخرجنا من عنده، اس توقیع کا ہم نے ایک نسخہ لیا اور ابو الحسن علی ابن محمد سموری سے نکل کر آئے. فلما کان اليوم السادس ادنا الیہ، 6 دن ہم اس کے پاس آئے. وہو یجود بنفسہ، وہ مرنے والے تھے. فقیل له من وصیک من بعدک، فقال للہ امر هو بالغہ وقضاہ.
یہ امر خدا کے ہاتھ میں، وہی اپنی حکمت کے مطابق اس امر کو پہنچانے والا ہے۔ فَهَذَا آخِرُ كَلَامٍ سُمِعَ مِنْهُ رضی اللہ عنہ وَأَرْضَى، یہ آخری بات تھی جو ابو الحسن علی ابن محمد سموری سے سنی گئی۔ فَالْمُسْتَفَادُ مِن مُلاحَظَةِ الْكَلِمَاتِ الْمَذْكُورَةِ، اگر ان مذکورہ کلام کے ملاحظے سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے، ہوا ظہور و تسالم شیعت علی نیابتہم الخاصہ، کہ تمام شیعوں کا ان کی نیابت خاصہ پر اتفاق تھا۔ ووجہ ذلک ما عرفت من ظہور الکرامات والمعجزات علی ایدیہم، کہ یہ جو نواب خاص تھے ان کے ہاتھوں سے باقاعدہ معجزات ظاہر ہوتے تھے، بحیث یکشف عن صلتہم مع الامام الثانی عشر ارواحنا فداہ، جو بیان کر رہا تھا کہ ان کا ارتباط امام زمانہ سے ہے۔ ھذا مضافا الی ما ورد فی وثاقتہم و جلالتہم، اس کے علاوہ خود ان کا ثقہ اور جلیل ہونا۔ وکیف کان فقد تمہدت جامعۃ الشیعہ بعد مضی زمان النواب الاربع ان تصطبر لطیلۃ الغیبۃ الکبریٰ لامام الثانی عشر، اگر پس شیعہ جو معاشرہ ہے اس میں زمینہ سازی ہو گئی تھی کہ نواب اربع کے زمان کے گزرنے کے بعد یہ جامعہ تشیع ان تصطبر، صبر کرے، لطیلۃ الغیبۃ الکبریٰ لامام الثانی عشر، 12ویں امام کی غیبت کبریٰ کی مدت کے دوران، کہ یہ صبر کرے، حتیٰ یظہر باذن اللہ تعالی، یہاں تک کہ خداوند متعال کی جانب سے اذن آئے اور وہ ظاہر ہو۔ کہ یہ مختصر حالات نواب اربعہ کے بارے میں اور غیبت صغریٰ کے بارے میں انصافاً ہم نے ترجمے کی حد تک کی اور تھوڑی سی توضیحات کے ذریعے سے ہی اس مطلب کو ذکر کیا کہ غیبت صغریٰ کے بارے میں بہت ہی خوبصورت نکات کو صاحب کتاب نے یہاں پر ذکر کیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔